وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں پروردگار عالم نے ان افراد کو جو قرآن کریم کی حقانیت کو نہیں مانتے تھے، انکار کرتے تھے، ان کو متوجہ قرار دیتے ہوئے چیلنج کیا ہے۔ اس کو علوم قرآن کی اصطلاح میں تحدی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تحدی یعنی چیلنج، یعنی ان کو کہا ہے کہ اگر تم قبول نہیں کرتے قرآن کریم کو، کیونکہ قرآن کریم کے بارے میں کبھی وہ کہتے تھے کہ یہ خود رسول اللہ نے اپنی طرف سے گھڑا ہے، کبھی کہتے تھے کہ کوئی اور فرد ان کو تعلیم دیتا ہے، خدا کی طرف سے قرآن کا ہونا اس کو قبول نہیں کرتے تھے۔ بہت ساری آیات میں پروردگار عالم نے خود قرآن کی عظمت کو بیان کیا ہے، قرآن کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ تقریباً قرآن کریم کی 500 کے لگ بھگ آیات وہ خود قرآن کریم کے بارے میں ہیں کہ یہ کیسی کتاب ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اس کے فضائل کیا ہیں، اس کا ہدف اور مقصد کیا ہے۔ تو اس آیت میں بھی کفار و مشرکین کو، قرآن کے منکرین کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم کسی شک و شبہ میں ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی ہے۔ دیکھیں، پروردگار عالم اس آیت میں یہ بھی فرما سکتا تھا کہ اگر تمہیں شک و شبہ ہے قرآن میں، لیکن قرآن کا ورڈ نہیں یہاں پہ استعمال کیا، فرمایا اگر تمہیں اس چیز میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی ہے، یعنی اس میں ایک تو قرآن کریم کا پروردگار کی طرف سے نازل ہونا اس کو بیان کیا جا رہا ہے، مما نزلنا یعنی ہم نے نازل کیا ہے اس کو۔ دوسری طرف رسول اللہ کا بھی دفاع پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ نے اس کو اپنی طرف سے نہیں گھڑا، مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے، یعنی پروردگار یہ بتا رہا ہے کہ یہ عبد ہے جس پہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے، یہ ہمارا عبد ہے۔ عبد وہ ہوتا ہے جو اپنے مولا، اپنے سید و سردار اور اپنے آقا اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا، یعنی جیسے ہم نے نازل کیا ہے ایسے ہی یہ تم تک پہنچا رہا ہے۔ اور یہ مختلف آیات میں اس چیز کا تذکرہ ہے، لہٰذا جو اس کلام کو لے کے آنے والا ہے اس کو بھی امین کے نام سے، امین کے لقب سے یاد کیا ہے کہ وہ بھی امانت دار ہے، وہ بھی اس کلام میں کسی قسم کی خیانت نہیں کرتا، اور جو آپ تک پہنچانے والی ذات ہے اللہ کے رسول کی ذات ہے، سرور کائنات کی ذات ہے، وہ بھی عبد ہے۔ اور یہ بھی قرآن کے الفاظ جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا 90 تلے الفاظ ہیں، وہاں پہ جہاں
معراج کا تذکرہ، اسراء کا تذکرہ سورہ اسراء میں، وہاں بھی فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ہم نے معراج کروائی، اسراء کروائی کس کو؟ اپنے بندے کو۔ رسول کا تذکرہ نہیں ہے وہاں پہ، نبی کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو یہاں بھی قرآن ہم نے نازل کیا اپنے بندے پہ، یعنی کہ اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ قرآن اس ہستی پہ نازل ہو سکتا ہے جو مقام عبودیت اور مقام بندگی میں معراج پہ ہو۔ لہٰذا اگر تمہیں شک ہے اس میں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسا ایک سورہ آپ لے کے آؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کو تحدی کہا جاتا ہے، چیلنج کہا جاتا ہے قرآن کریم کا۔ دیکھیں بعض آیات میں قرآن کریم نے کہا کہ اس جیسا کلام لے کے آؤ، یعنی پورے قرآن جیسا۔ پھر ایک درجہ نیچے آ کر فرمایا کہ 10 سورے اس جیسے لے کے آؤ۔ اب یہاں سورہ بقرہ میں ایک سٹیپ اور پروردگار نے نیچے آ کر فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورہ اس جیسا لے کے آؤ۔ دیکھیں ایک سورہ اس جیسا لے کے آنا جو فصاحت و بلاغت میں اس جیسا ہو، جس کے الفاظ، جس کے معانی، جس کے معارف، ہر حوالے سے جو قرآن جیسا ہو، یہ لے کے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور فقط تمہیں چیلنج نہیں کیا جا رہا، تمہارے جتنے شہداء ہیں، شہداء شہید کی جمع ہے، گواہوں کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں حمایتی کے معنی میں ہے، جو تمہیں سپورٹ کرتے ہیں، جو تمہارے حمایتی ہیں، جو تمہارے بڑے ہیں۔ وَادْعُوا، ان کو بھی دعوت دو، ان کی طرف دعوت نامے بھیجو، ان کو بھی بلاؤ، ان کو اپنی مدد کے لیے بلاؤ، ان کا سہارا لو، اور کہو کہ بعض آیات میں فرمایا کہ اگر پورے جن و انس اکٹھے ہو جائیں تو قرآن کی طرح کا کلام نہیں لے کے آ سکتے۔ یہاں فرمایا کہ اپنے شہداء، اپنے حمایتیوں کو بلاؤ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جو فرد تمہارے ذہن میں آتا ہے، جتنا بڑے سے بڑا فصیح شخص، بلیغ شخص، تمہارے ذہن کے مطابق پڑھا لکھا شخص، اس کو بلاؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ جو تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ بشر کا کلام ہے، تو اس طرح کے بشر تو فراوان ہے روئے زمین پر، تو پھر آپ بھی اس جیسا کلام لے کے آؤ۔ اس کے بعد والی آیت نمبر 24، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، جو انسان دعویٰ کرتا ہے اس پہ انسان کو ڈٹ جانا چاہیے، اور جو حقیقی معنوں میں ڈٹ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے دعویٰ کی حقانیت کا مکمل یقین ہے۔ لہذا فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم یہ کام نہ کر سکو، قرآن جیسا کوئی کلام لے کے نہ آ سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہمیں معلوم ہے کہ تم کبھی ایسا کام نہیں کر سکتے۔ وَلَن تَفْعَلُوا، یہ قیامت تک کے لیے قرآن کا چیلنج ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ اس وقت تک تھا جب تک رسول اللہ موجود تھے، جب تک قرآن کریم موجود ہے، قرآن جیسا کلام لانا کسی بشر کے بس کی بات نہیں ہے۔ البتہ تاریخ میں بعض لوگوں نے کوشش کی ہے، اس دور میں بھی اور ابھی ہمارے ادوار میں بھی بعض افراد کوشش کرتے ہیں قرآن جیسا ایک کلام لانے کی، بعض لوگوں نے کوشش کی ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے، کچھ آیات قرآن کی، کچھ عربی کے اور الفاظ، اس کو مکس کر کے ایک کلام پیش کیا ہے۔ اگر اس کا غور سے جائزہ لیا جائے تو اس میں آدھے سے زیادہ الفاظ خود قرآن کے ہیں، یعنی ایک قسم کی چوری ہے وہ۔ اور بعض نے تو ایسے کلمات پیش کیے کہ اس میں جو فقط ان کی جو ویلیو تھی وہ کم ہوئی اور لوگ ان پہ ہنس سے، اس کے علاوہ وہ قابل توجہ چیز لانے کی ان میں جرت نہیں ہوئی۔ عجیب و غریب قسم کے کلام لے کے آئے، اپنے طور پہ یہ کہ ہم قرآن کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن قرآن کریم نے یہ ایک غیبی خبر بھی ہے پروردگار عالم کی طرف سے قرآن میں، وَلَن تَفْعَلُوا، ابداً کبھی بھی آپ یہ کام نہیں کر سکیں گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي
وقودها الناس والحجارہ۔ جب تمہیں یہ علم ہے، جب ہم گارنٹی دے رہے ہیں کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے، تو اس نار سے بچنے کی کوشش کرو۔ فاتقوا النار، اس آگ سے بچو، التی وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن وقود ایندھن کو کہا جاتا ہے۔ وہ کون سی آگ ہے؟ وہ عام آگ نہیں ہے جو دنیا کی آگ ہوتی ہے، اس میں لکڑیاں جلتی ہیں، لیکن جو وہاں کی آگ ہے وقودها الناس والحجارہ، وہاں کا ایندھن وہ لوگ ہیں۔ جب لوگ کہا یعنی تم ہی لوگ اس کا ایندھن ہو، یہ بھی ان کو سمجھایا جا رہا ہے کنایتاً، اس کا ایندھن تم ہو۔ والحجارہ، اور پتھر۔ پتھر کیسے ایندھن ہے؟ یعنی وہی پتھر جن کی تم پرستش کرتے ہو، جن کو تم اپنا معبود مانتے ہو، جن کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہو، یہ وہاں جلیں گے۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، خدایا پتھر کو جلانے کا کیا فائدہ؟ پتھر کا تو کوئی قصور نہیں جن کی یہ عبادت کرتے تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیونکہ پتھر اس کو یہ اپنا معبود مانتے تھے، خدا کا معبود اور شریک قرار دیتے تھے، اس وجہ سے پروردگار قیامت کے دن اس کو جلائے گا تاکہ ان کو زیادہ تکلیف ہو، وہاں پہ زیادہ مصیبت ہو۔ اور آخر میں فرمایا عدت للکافرین، یہ وہ آگ ہے جو کافرین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جنت کے بارے میں جہاں پہ تذکرہ آیا وہاں فرمایا عدت للمتقین یا ازلفت للمتقین، لیکن جہنم کن کے لیے؟ عدت للکافرین، یعنی اس آگ سے بچنے کی کوشش کرو، وہ کافرین کے لیے ہے اور تم کافر ہو، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ قرآن کریم سے پروردگار ہمیں حقیقی معنوں میں تمسک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔